بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون الرشید کی شادی اپنی چچا زاد زبیدہ سے 165 ہجری 782 عیسوی میں ہوئی۔ ملکہ زبیدہ اپنی خوبصورتی اور ذہانت کی وجہ سے پوری بغداد میں مشہور تھی۔ ناظرین گرامی، یہ وہی زبیدہ بنت جعفر ہے جنہوں نے حجاج کرام اور اہل مکہ کو درپیش مشکلات اور دشواریوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تو انہوں نے شہر مکہ اور میدان عرفات کو پانی کی فراہمی کے لیے ایک نہر بنوائی جسے تاریخ میں نہر زبیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید اور ملکہ زبیدہ کو اللہ پاک نے 787 عیسوی میں ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام انہوں نے آمین رکھا۔ خراسان کی گورنر علی ابن عیسیٰ نے خلیفہ ہارون الرشید کو ایک کنیز تحفے میں دی جس کا نام مراجل تھا۔ مراجل حد کے شہر برغیز سے تعلق رکھتی تھی۔ مراجل کے بدن سے اللہ پاک نے خلیفہ کو ایک لڑکا 788 عیسوی میں عطا فرمایا جس کا نام مامون رکھا گیا۔ مامون کی پیدائش کے چند دن بعد ہی اس کی ماں مراجل انتقال کر گئی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے مامون اور آمین دونوں کو ایک ہی مدرسہ میں تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ کچھ سالوں بعد خلیفہ اپنے خاص وزیروں کو لے کر اپنے بچوں کے مدرسے کی طرف ان سے ملنے کے لیے گیا۔ رستے میں خلیفہ کو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ مل گئے۔ وزیروں نے زبردستی ان کو اپنے ساتھ ملایا اور اونٹ پر سوار کر لیا۔ چنانچہ حضرت بہلول خلیفہ کے ساتھ اس کے بیٹے امین اور مامون کے مکتب پہنچ گئے۔ مکتب پہنچ کر خلیفہ نے استاد سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ذہانت کے بارے میں دریافت کیا تو بچوں کے استاد محترم کہنے لگے، علی جا، آپ کا بیٹا آمین عورتوں کی سردار ملکہ زبیدہ جیسی ہوشیار اور عقل مند خاتون کا بیٹا ہے، لیکن وہ کند ذہن ہے، اسے کچھ بھی جلد سمجھ نہیں آتا، جبکہ مامون جو کہ ایک کنیز کا بیٹا ہے وہ بہت ذہین، دانشمند اور باوقار ہے۔ خلیفہ کہنے لگا، حیرت ہے، دونوں میرے ہی بیٹے ہیں، لیکن دونوں کی ذہانیت میں اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں بغیر ثبوت کے اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ خلیفہ نے غصے کا اظہار کیا تو بچوں کے استاد کہنے لگے، جناب علی، دونوں بچے تفریح کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، میں دونوں کے بیٹھنے کی جگہ ایک کاغذ پر چھپا کر رکھ دیتا ہوں، جب دونوں آئے تو آپ خود ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ کچھ دیر بعد بچے مکتب میں داخل ہوئے اور اپنے والد کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور اپنے والد محترم سے گلے ملنے کے بعد دونوں بچے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے جو ان کے استاد نے ان دونوں کے لیے مخصوص کر رکھی تھی، اور جہاں پر استاد نے ایک ایک موٹا کاغذ چھپا دیا تھا۔ مامون بیٹھتے ہی کچھ مغترب نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جبکہ آمین اپنی جگہ پر اطمینان سے بیٹھا رہا۔ کیا بات ہے مامون، کچھ بے چین نظر آتے ہو؟ آخر استاد نے مامون کی بے چینی کی وجہ پوچھ ہی لی۔ استاد محترم، میں اپنی بیٹھنے کی جگہ میں کچھ تبدیلی محسوس کرتا ہوں مگر سمجھ نہیں پا رہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے میری جگہ کاغذ پر اوپر ہو گئی ہے یا چھت کاغذ پر نیچے ہو گئی ہے۔ آمین، کیا تمہیں بھی کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں استاد محترم، آمین نے جواب دیا۔ خلیفہ تو جیسے دم بخود ہو کر رہ گیا اور سر کو پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حضرت بہلول بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بچوں کے استاد بولے، علی جا، اگر اجازت ہو تو دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ بچوں کو ادھر چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ خلیفہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا، کیا ماجرا ہے؟ آمین کی ماں عرب کی ذہین ترین عورتوں میں سے ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، مگر اس کا بیٹا آخر بہلول جو تب سے خاموش کھڑے تھے بول پڑے، علی جا، اگر اجازت دے تو میں اس کا سبب بیان کرو۔ ہاں ضرور کرو۔ خلیفہ بہلول کی طرف متوجہ ہوا۔ اولاد کی دانش مندی اور ذہانت کے دو بڑے سبب ہوتے ہیں۔ خلیفہ دلچسپی سے حضرت بہلول کی بات سننے لگا۔
حضرت بہلول کہنے لگے کہ اولاد کی ذہانت، پورتی اور دانش مندی کا پہلا سبب یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان فطری رغبت اور خواہش ہو تو ان کی اولاد ہوشیار، ذہین اور دانش مند ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ عورت اور مرد مختلف خاندان سے ہو تو ان کی اولاد میں عقل اور دانش کی فراوانی ہوتی ہے۔ خلیفہ جلدی سے بولے، اس کی کوئی دلیل ہے تو وہ بیان کرو، بنا دلیل کے میں یہ کیسے مان لوں؟ خلیفہ نے بہلول سے وضاحت طلب کی۔ اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ حضرت بہلول نے وضاحت بیان کرنا شروع کی۔ اگر پل کے درخت میں کسی دوسرے پل کے درخت کا پیوند لگا دیا جائے تو نہایت لذیذ اور عمدہ پل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح گھوڑے اور گدے کے ملاپ سے حچر پیدا ہوتا ہے جس کی ہوشیاری، پورتی اور طاقت کا جواب نہیں۔ اب علی جا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آمین میں جو ذہانت کی کمی محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ مامون کی ماں دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی مامون کی ذہانت اور دانش مندی کا سبب ہے۔ خلیفہ نے جب یہ ساری تفصیل ایک ایسے شخص سے سنی جسے سارے شہر کے لوگ دیوانہ کہتے تھے تو حیران رہ گیا۔ بچوں کے استاد بھی حضرت بہلول کی دانائی کی تعریفیں کرنے لگے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔